سوال ہے قرآن کریم میں وہ کون سی واحد سورت ہے جو ایک پہاڑ کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ الطور۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے طویل آیت مدینہ کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے قرض اور لین دین کے معاملات پر۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے روایات کے مطابق۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا؟ جواب ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے۔ سوال ہے مدینہ منورہ کے پہلے معلم استاد کون تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے وہاں بھیجا؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کے گھر قیام کیا؟ جواب ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے کس نے باقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت حروف دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ الاخلاص۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا قرار دیا ہے؟ جواب ہے سورہ النحل میں۔ سوال ہے قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے؟ جواب ہے اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرو، سورہ ال عمران۔ سوال ہے کس نبی نے اللہ تعالیٰ سے خدا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور پہاڑ بجلی کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس نبی کی تائید اور مدد کے لیے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کا نکاح کے وقت حق مہر صرف ایک لوہے کی انگوٹھی تھی؟ جواب ہے ایک غریب صحابی جن کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورتیں سکھانے کے بدلے میں نکاح کروا دیا تھا۔ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید ہجرت کے دوران شہید ہونے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے ذوالجناحین دو پروں والے کس صحابی کا لقب ہے جن کے بارے میں بشارت ہے کہ وہ جنت میں پروں کے ساتھ اڑیں گے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے کس نے بیت المال سرکاری خزانے کا نظام قائم کیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے منظم کیا؟ سوال ہے اسلام کی وہ کون سی جنگ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت کو سورہ الوداع بھی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ النصر کو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے پڑھا اس نے گویا آدھا قرآن پاک پڑھا؟ جواب ہے سورہ الزلزال۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس پارے کو پارہ تبارک الذی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے 29ویں پارے کو۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچانے کے بعد ان کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا کیے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم اصحاب الایکہ درختوں والی قوم کہلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے کی ہمت ملی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاچا کا نام بتائیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور انہیں سید شہادہ کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال اسلام میں سب سے پہلے کس نے اذان کی تجویز دی تھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں دو مختلف انبیاء کے صحیفوں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آخر میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعلیٰ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی تلاوت کلام کی آواز سن کر پرندے ہوا میں رک جایا کرتے تھے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے اللہ کے حکم سے سمندر میں اپنی لاٹھی عصا ماری تو پانی کے پہاڑ جیسے 12 راستے بن گئے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا جبکہ ان کی زوجہ محترمہ بانجھ تھی؟ جواب حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے کس نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس پارے کو پارہ سیقول کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دوسرے پارے کو۔ سوال ہے قرآن کریم کی کس سورت میں وضو اور غسل کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں؟ جواب ہے سورہ المائدہ میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں اللہ کے رنگ صبغت اللہ کا تذکرہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ البقرہ میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم پتھروں کے تراشے ہوئے مکانات میں رہتی تھی اور اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم لدانی غیب کے اسرار کا علم سکھایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے گئے تھے؟ جواب حضرت خضر علیہ السلام جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کو طاہرہ پاک باز کہا جاتا تھا؟
ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال ہے وہ کون سا غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور قرآن میں ان کا ذکر ہے؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کے خاندان کے پاس ہے؟ جواب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے پاس۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں قیامت کا ذکر بہت تفصیل سے ہے اور اسے پڑھ کر انسان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے؟ جواب سورہ القاریہ اور سورہ التکویر۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو خواتین کی سورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں؟ جواب ہے سورہ النساء۔ سوال ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال کس سورت میں دی ہے؟ جواب ہے سورہ العنکبوت میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے گھر میں شیاطین بھاگ جاتے ہیں؟ جواب ہے سورہ البقرہ۔ سوال ہے کس نبی نے اللہ کے حکم سے پرندوں کے 4 ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے اور پھر انہیں زندہ کر کے دکھایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ البقرہ میں ذکر ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے خندق کھودنے کا تصور پیش کیا تھا تاریخی طور پر؟ جواب حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کاف میں ہے، اگرچہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے لیکن وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی موت پر اللہ کا عرش لرز گیا تھا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کپڑا بنانا سکھایا؟ جواب حضرت شیث علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس اسلامی سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے؟ جواب نبوت کے 10ویں سال کو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئی؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام وہ نبی تھے جن کی قوم کو ان کی نافرمانی اور برائیوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ سوال ہے قرآن کریم کی کس سورت میں طوفان نوح کا تفصیلی ذکر موجود ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے؟ جواب ہے مسجد نبوی مدینہ منورہ۔ سوال ہے صاحب سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی اور وہ لکڑی کے تخت پر ہواؤں پر اڑتے تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ، اللہ کا دوست کا لقب دیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا سال ہے جس میں حج فرض ہوا؟
جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے فاتح ایران کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ معلوماتی سوالات کا تحفہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ پلیز میری ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔